میں یہاں پر سنجیدگی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر معصوم بچے کا قتل عام ہوا، ان سب کو شہید کیا گیا، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو ان کو ایسا نہ کرنے دیتا، ان سب کو بچا لیتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر معصوم بچوں کا قتل عام ہو تو اللہ بچا لے تو وہ گاڈ ہے کیا؟ جوان لوگوں کا مر جانا یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ آپ کے حساب سے اگر ہم سوچیں کہ آپ یہ سوال جوانوں کے بارے میں بھی کریں گے، پھر آپ لوگ یہی سوال تو بوڑھوں کے بارے میں بھی کریں گے کہ بھائی وہ تمام لوگ کیوں مرے؟ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ ہے تو کسی کو موت کیوں واقع ہو جاتی ہے؟ وہ نہ مرتے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھا اس ٹاپک پہ آ جائیے کہ موت یہ نعمت ہے یا ایک عذاب ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی اس دنیا کے اندر کوئی کسی کو نہیں مانتا، جس کے پاس پاور ہوتا ہے وہ اس پوری دنیا کے نظام کو تباہ کر دینے کی کوشش کرتا۔ آج لوگ ایک دوسرے سے کسی چیز کو کرنے میں بہت ساری چیزوں کا خیال صرف اس لیے کرتے ہیں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مان لیجیے اسرائیل ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو فری ویل دے رکھا ہے، اس کو طاقت ہے، اس نے اپنی طاقت کا مس یوز کیا ہے۔ تو جب اس نے مس یوز کیا ہے ایگزام کے ختم ہونے کے بعد جب اس کا رزلٹ ظاہر ہوگا آخرت کے دن پر، تو ان کے اس مس یوز کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ جیسا کہ ایک بچہ ایگزام سینٹر میں بیٹھ کر کے اگر غلط لکھے تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ٹیچر وہاں پر موجود تھے ایگزام سینٹر کے اندر وہ کیوں نہیں بتا دیا ان کو، وہ ہیلپ کر دیتے، بچہ پاس ہو جاتا، جاب پا لیتا، انٹرویو میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایگزام نہیں رہے گا۔ اور پھر آگے بات سنیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس کو اسی وقت پکڑ ہو جائے، مان لیجیے کہ اسرائیل نے غزہ کے معصوم بچوں پر ظلم کیا، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً اسرائیل پر پکڑ کرتا، تو پکڑ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل تباہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے دنیا میں کوئی کہیں پر کچھ ظلم کرتا تو فوراً ہی پکڑ آ جاتی۔ تو پھر انسان کو وہ جو لمیٹڈ ایک وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنی چیزوں سے رک سکے، اپنی چیزوں سے توبہ کر لے، اپنی چیزوں سے باز آئے، اس کی مہلت نہیں ملے گی، تو یہ بھی ایگزام اور ٹیسٹ کے خلاف ہے۔ اگر آپ کا 3 گھنٹے کا ایگزام ہے تو 3 گھنٹہ دیا جائے، ایسا نہیں کہ پہلے سے میں آپ کے پاس جیسے ہی پیپر آئے اور آپ یہ فیصلہ کرنے کے پیپر آتے ہیں اس بچے نے جواب نہیں لکھا لہٰذا اس کا پیپر دے دیا جائے اور اس کو فیل کر دیا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ وقت دیا ہے، اس کے بعد جو جیسا کیے ہیں وہ اس کی سزا پائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام ظالموں کو فوراً ہی بدلہ دینا شروع کر دے تو یہ دنیا ٹکے گی نہیں، پھر ہر آدمی پھر مجبور ہو جائے گا ایمان لانے پر، کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ حالانکہ ٹیسٹ کا یہ بیسک صرف یہ ہے، اس کے اندر کامیاب اور ناکام دونوں طرح کا آپشن ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ظالموں کی پکڑ کرنا شروع کر دے یا یہ ایک بندوں پر دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے پر، پھر ان کے پاس فری ویل نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پلاننگ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو چلاتا ہے، تو اسی لیے اس کا جو پلان ہے دنیا میں جو مظلوم ہے اللہ نے بڑا انعام ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جو یہاں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے سزا بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔